السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مومنین کے جو صفات بیان کیے ہیں، چاہے ان کے کاموں سے متعلق ہو، چاہے ان کے اقوال سے متعلق ہو، تو اس کے بارے میں فرمایا ایک صفت کے طور پر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ مومنین کے صفات یہ ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کو اسلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے بہترین عمل قرار دیا، اور خود اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے بدلے میں اس بات کا وعدہ کرتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو یا تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا یا تمہارا ذکر کروں گا۔ آگے چل کر ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تم اکیلے میں اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ اکیلے میں تم کو یاد کرے گا، یعنی اگر تم اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تم کو اپنے دل میں یاد کرے گا، اور اگر تم کسی مجلس میں اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر مجلس میں تمہیں یاد کرے گا۔ اور جہاں تک ذکر کی بات ہے، یہ واحد عمل ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا کہ اس کو کثرت کے ساتھ کرو۔ دیگر عمل کے بارے میں کیا کہا کہ عامل الصالحات، نیک کام کرتے ہیں، اور کہیں پر بھی کثرت کو معیار نہیں بتایا گیا، لیکن ذکر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر یہ بات بتائی وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ آج دنیا اپنی بے چینی اور بے قراری کو لے کر، اپنے نفس کے اجاٹپن کو لے کر بڑے شکوے شکایت ہیں، دل لگتا نہیں، ایک گھبراہٹ ہے، اطمینان نام کی چیز نہیں ہے، سکون نام کی چیز نہیں ہے، اس کو لے کر نہ جانے کیا کیا انسان کرتا ہے، کتنے دروں کے ٹھوکرے کھاتا ہے، اور باباؤں کے، پیروں کے، فقیروں کے، اور پھر کچھ ڈاکٹرز کے چکر کاٹتا ہے، صرف اس لیے کہ ایک گھبراہٹ ہے، دل میں اطمینان نہیں، سکون نہیں، چین نہیں، رات کو نیند نہیں آتی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک چھوٹے سے جملے میں کہا کہ تمہارے دلوں کا سکون
اور اطمینان کہاں ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں، تو وہ لوگ یہ یقین کر لیں کہ یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ایک پرسکون زندگی گزارے، اطمینان اور سکون اس کو حاصل ہو، ایک قرار اس کو نصیب ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر میں لگا رہے۔ اللہ کے ذکر کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس ذکر کو کرنے والے کی فضیلت بھی بیان کی اور نہ کرنے والوں کے بارے میں عجیب و غریب مثالیں بھی دی۔ ایک حدیث میں فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی زندہ اور مردہ۔ یعنی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کو زندوں میں شمار ہی نہیں کیا گیا۔ ایسے سمجھیے ایک محلہ ہے اور بازو میں قبرستان ہے۔ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ زمین کے اوپر جی رہا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ قبرستان میں جی رہا ہے۔ بھلے وہ بہت ٹھاٹ باٹ میں رہتا ہو، عالیشان کپڑے پہنتا ہو، بہت اچھا کھاتا پیتا ہو، بلند و بالا محل گھروں میں رہتا ہو، سب کچھ ہو، وہ اس کو ہم زندہ نہیں کہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی صاف اور واضح مثال کہا کہ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، زندہ اور مردے کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں ایک ایسی چیز کے بارے میں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، اور تمہارے بادشاہ کے نزدیک یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ پاکیزہ عمل ہے اس معنی میں کہ عام طور پر جو دیگر عبادات ہوتی ہیں اس میں ریاکاری کا شبہ پایا جاتا ہے۔ جیسے انسان نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے زور سے، یا کچھ اور چیزیں کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں دکھاوا یا ریاکاری کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ عمل جو بتایا جا رہا ہے اگر انسان چاہے تو اس کو پوری طرح سے ڈھانک سکتا ہے، چھپا سکتا ہے، سامنے والے کو اس کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس معنی میں یہ سب سے زیادہ پاکیزہ عمل قرار پا سکتا ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ٹھہر سکتا ہے۔ اور فرمایا وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور درجات کی بلندی کے لیے یہ تمہارے لیے سب سے اچھا عمل ہو سکتا ہے۔ یعنی کم محنت کر کے، کم وقت لگا کر، کم اپنی انرجی لگا کر تم درجات میں بہت زیادہ آگے نکل سکتے ہو۔ جیسے ایک انسان نمازیں پڑھ کر وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو یہ کام کر کے کر سکتا ہے، جو روزے رکھ کر نہیں کر سکتا وہ یہ عمل کر کے وہ درجات کو پا سکتا ہے۔ اور فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اور یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تم سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور بہتر ہے اس بات سے بھی کہ تم دشمنان اسلام کے سامنے صف میں ایک معرکے کے اندر، ایک جنگ کے اندر کھڑے ہو، اور تم میں کا ہر ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے کے لیے تیار کھڑا ہے،
اس سے بھی زیادہ افضل یہ کام ہے۔ اب دیکھیں کیا کیا چیزیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلا جملہ کہا سب سے بہترین عمل ہے۔ دوسرا کہا تمہارے بادشاہ کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تیسری چیز کہا کہ تمہارے درجات کی بلندی کے لیے یہ عمل سب سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ چوتھی چیز کہا کہ سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ پانچویں چیز کہا کہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس قسم کے کاموں کے کرنے کی حرص رکھتے تھے، لالچ رکھتے تھے، تلاش کرتے تھے، بلکہ اکثر وہ بیشتر اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے ایسا عمل جو یہ ساری خوبیاں، یہ سارے کمالات، یہ سارے امتیازات لیے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کے ذکر میں لگے رہو۔ آگے چل کر ہمارے پاس کچھ اذکار ایسے آئیں گے جو بظاہر چند سیکنڈوں میں پورے ہو سکتے ہیں، چند منٹوں میں پورے ہو سکتے ہیں، لیکن اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بے پناہ ثواب لیے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده۔ جب بھی کوئی قوم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ ذکر اذکار کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، تنہائی میں جو انسان کرتا ہے، اور اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے جس شکل میں ہم بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو فرمایا جب کوئی قوم بیٹھ کر اللہ کو اور اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکامات و فرامین کو، اللہ کی تعلیمات کا ذکر کرتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ کیا فائدے ہوتے ہیں؟ فرمایا حفتہم الملائکہ، ملائکہ انہیں گھیر لیتے ہیں، ان کے اوپر رحمت چھا جاتی ہے اور ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے یہاں جو فرشتے ہیں ان کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ کچھ احادیث تھی جو اللہ کے ذکر سے متعلق یا اس کی فضیلت سے متعلق یا اس کا ذکر نہ کرنے کی وعید سے متعلق تھی۔ ابھی جو حدیث کا میں نے اشارتاً ذکر کیا اس کی تفصیل ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حدیث قدسی میں انا عند حسن ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق بندے کے ساتھ رہتا ہوں۔ یعنی اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے بارے میں اچھے فیصلے کرتا ہوں، اور اگر میرے بارے میں وہ بدگمانی کرتا ہے، میرے سے شکوے شکایات کی بات کرتا ہے، ہمیشہ رونا دھونا رکھتا ہے اور میرے بارے میں غلط بیانی سے کام لیتا ہے، تو میں اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیتا ہوں اور ایسے ہی ظاہر ہونے لگتا ہے کہ ہاں میں ایسے ہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے دل میں، اپنے نفس میں، اپنے من میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں، اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، اور اگر وہ کسی بھرے مجموعے میں، مجلس میں، چند لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، میرا تبصرہ، میرا تذکرہ کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، یا میرے اوصاف گناتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو بھی بات بڑائی بیان ہوتی ہے، تو فرمایا میں اس کو اس سے اچھی مجلس میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا،
اگر بندہ میرے نزدیک ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک گز آتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. اور اگر وہ میرے پاس ایک گز آتا ہے تو میں اس کے پاس پورا ہاتھ چل کر آتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي. اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں. یہ دیکھیں یہ عام آدمی یہ بات نہیں کہہ رہا ہے، وقت کا کوئی بڑا تاجر یا کوئی بڑا حکمران نہیں کہہ رہا ہے، اس کل کائنات کا مالک کہہ رہا ہے کہ بندہ میرے ساتھ جیسا ہوگا میں اس سے بہتر اس کے ساتھ رہتا ہوں. تو یہ جو فضیلتیں ہیں ان میں سے آئے کچھ ایسے اذکار ہم دیکھتے ہیں جو کہنے کے لیے بڑے آسان ہیں اور عمل کے اعتبار سے بڑا معنی بڑا اجر و ثواب لیے ہوئے ہیں. ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الکلام الی اللہ تعالی اربع. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے اور سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات، یعنی قرآن مجید کے بعد، چونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے وہ تو نازل شدہ ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کا اپنا ایک اجر و ثواب ہے. جب بات ہو رہی احب الکلام الی اللہ تعالی یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بہترین کلام یعنی قرآن مجید کے بعد، فرمایا 4 کلمات ہیں لا یضرک بأیہن بدأت. یہ 4 کلمات میں آپ جس سے بھی شروع کرو اور جس سے بھی ختم کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی یہ چاروں جملے آپ آگے پیچھے کریں کوئی مسئلہ نہیں، 4 جملے ہیں. فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ 4 کلمات ہیں. ان 4 کلمات کے بارے میں فرمایا یہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پیارے اور پسندیدہ کلمات ہیں. اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جہنم سے بچنے کا ایک ڈھال ہے. یہ کلمات جہنم سے بچنے کا ایک ڈھال ہے اور ان کلمات کے ذریعے سے اس کو کثرت سے پڑھ کر بندہ اپنے آپ کو بہت آگے لے جا سکتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہوں پر اس کو پڑھنے کی تعلیم دی. جیسے فرض نمازوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ اذکار میں آپ نے اس کو بتایا، اس میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے. دوسرا طریقہ اسی کا یہ بھی بتایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پورے 100 ہو گئے. اور اس کا ایک تیسرا طریقہ بتایا جو اصل میں ایک فرشتے نے ایک صحابی کو خواب میں سکھایا. اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں ایک انسان کو دیکھا جو مجھے کچھ سکھا رہا تھا نماز کے بعد میں کس طرح سے ذکر کروں. تو اس نے مجھے اس طرح کی تعلیم دی. کس طرح کی تعلیم دی؟ کہا کہ تم فرض نمازوں کے بعد کہو سبحان اللہ 25 مرتبہ، الحمدللہ 25 مرتبہ، اللہ اکبر 25 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ. تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جس نے یہ خواب سنایا فرمایا وہ فرشتہ تھا جس نے تمہیں خواب میں یہ تعلیم دی، تم ایسے ہی کرو. اس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ 4 اذکار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد پڑھنے کو رواج دیا. اسی طرح سے سونے کے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھایا کہ جب تم بستر پر پہنچو تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر تم پڑھو۔ اس سے تمہارے دن بھر کی تھکان اور تمہارا جو کچھ ہے وہ اطمینان و سکون تمہیں نصیب ہوگا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا ان تموت، کہ تم اس حال میں مرو، وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، کہ تمہارے موت کے وقت بھی تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے۔ تو یہاں پر موت کے وقت تک بھی اللہ کے ذکر کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ انہی اچھے اور بہترین اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ان میں سے ایک فرمایا، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن۔ پہلے جملے پہلے حدیث میں کیا؟ احب الکلام الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے اور پسندیدہ کلمات کہا، اور یہاں کہا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے دو کلمات فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، رحمان کو دو کلمے بڑے پیارے ہیں، پسندیدہ ہیں۔ وَخَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ وَثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، ترازو کے اندر بہت وزنی ہیں۔ ایک بات آپ قرآن مجید میں نوٹ کریں گے کہ قیامت میں بندوں کو جنت جن بنیادوں پر دی جائے گی ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے میزان میں وزنی اعمال ہوں گے، یعنی جس کا میزان، جس کا ترازو وزنی ہوگا وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دو کلمے ہیں، جو انسان ان دو کلموں کو پڑھتا رہے گا اس کے فائدے کیا ہیں؟ یہ رحمان کو بہت پسند ہیں، کہنے میں بڑے ہلکے پھلکے ہیں، اور میزان میں ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہے۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لہذا ان کلمات کو انسان زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوج محترمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے اور کسی کام سے چلے گئے۔ جب جا کر آپ چاشت کے وقت میں واپس آئے تو کیا دیکھا کہ جویریہ ابھی بھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جویریہ سے، اپنی بیوی سے، کیا تم جب سے میں گیا ہوں تب سے ابھی تک یہیں پر بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ یہاں سے گئے ہیں تب سے میں ابھی تک یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جویریہ، میں جب یہاں سے تمہارے پاس سے نکلا تو میں نے 4 کلمات کو 3 مرتبہ پڑھا ہے۔ 4 کلمات کو 3 مرتبہ پڑھا ہے۔ ان 4 کلمات کو 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں شاید 2 منٹ بھی زیادہ ہیں، 2 منٹ سے کم۔ تو کہا لیکن اگر تم نے جتنا ذکر کیا ہے وہ ذکر، اور میں نے یہ جو 4 کلمات کو 3 مرتبہ پڑھا ہے،
ان دونوں کو ترازو کے دو الگ الگ پلڑوں میں رکھ دیا جائے تو میں نے یہ جو 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں تو میرے کلمات کا وزن بھاری ہوگا، اور تم اتنی دیر سے بیٹھی ہو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تمہارے وہ کلمات ہلکے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جو 4 کلمات کہے ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ یہ کلمہ ہے، اصل کلمہ ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی ذات پاک ہے اپنے جملہ تمام ترین حمد کے ساتھ۔ اس کلمے کو کیا کہا؟ کس کے برابر؟ عدد خلقہ، اللہ کی جملہ مخلوقات کی گنتی کے برابر۔ ورضا نفسہ، اللہ کے نفس کی رضامندی کے برابر۔ وزنۃ عرشہ، اور اللہ کے عرش کے وزن کے برابر۔ اب اللہ کا عرش کا وزن کتنا ہے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کیا ہم لوگ؟ دنیا کا کوئی ترازو اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے اللہ تیری پاکی ہو تیرے تمام تر حمد کے ساتھ تیرے عرش کے وزن کے برابر بھی۔ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، اور اللہ کے کلمات کے سیاہی کے برابر۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے اور اس سیاہی سے اللہ کے کلمات کو لکھے جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کی سیاہی کے برابر، اللہ کے ذکر کے، اللہ کے کلمات کے لیے جو سیاہی درکار ہے اس کے برابر، تو آپ اندازہ کیجئے ان 4 چیزوں کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ نہ اللہ کی مخلوق کی گنتی کا ہمارے پاس کوئی حساب و کتاب ہے، نہ اللہ کے نفس کی رضامندی کا ہمارے پاس کوئی وزن ہے اور اس کا کوئی میزان ہے، اور نہ ہی اللہ کے عرش کے وزن کی ہمارے پاس کوئی مقدار یا اس کا وزن ہمارے پاس ہے، اور نہ اس کے کلمات کے سیاہی کا۔ تو کہا سبحان اللہ وبحمدہ، یہ 4 مرتبہ جو پڑھا گیا یہ وزن میں بھاری ہے، لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس کلمے کو ہم بار بار پڑھتے رہیں، اور اس کو اتنا خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اور شام میں اس کو 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کو ہم صبح اور شام تو کم از کم ضرور پڑھیں، باقی اوقات میں جب یاد آئے یا ہم اپنے اذکار میں اس کو شامل کر لیں۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا، یا عبداللہ بن قیس، اے عبداللہ بن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں کے بارے میں اطلاع نہ دوں؟ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں کے بارے میں بات نہ کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ جنت کے خزانے کیا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لہٰذا اس کو ہم کثرت سے پڑھتے رہیں، کیونکہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے جنت کے خزانے بڑھتے رہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد، اس کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ، ابھی ہم نے سبحان اللہ وبحمدہ کے بارے میں اوپر بھی پڑھ کر آئے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ گنتی کا ہمارے پاس کوئی حساب نہیں۔ لیکن دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ سبحان اللہ وبحمدہ خود ہی 100 مرتبہ اگر گن لے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، اس طرح سے 100 مرتبہ اگر وہ گن لے تو فرمایا حطت خطایاہ، اس کے گناہوں کو دھو دیا جائے گا،
صاف کر دیا جائے گا، مٹایا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے وہ جھاگ کتنا زیادہ ہوتا ہے، تو فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ بھی ہوں تب بھی وہ شخص کے گناہ صرف سبحان اللہ و بحمدہ کو 100 مرتبہ اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ذرا پھر سے دیکھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے۔ اس کے 100 مرتبہ پڑھنے میں شاید 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم 100 مرتبہ گنتی، 100 مرتبہ کون پڑھے گا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ اگر گھڑی کو روک کر، آج کل ہر موبائل میں سٹاپ واچ کے نام پر جو گھڑی ہے، آپ اس پر اس کو گن کر دیکھیں ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے۔ جیسے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 100 مرتبہ آپ 2 منٹ سے کم میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اوپر کے اذکار میں بھی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے بھی زیادہ وقت، 5 منٹ سے کم میں شاید ہم پڑھ سکیں گے۔ یہ جو کہا گیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کا کیا اجر ہے؟ فرمایا کانت لہ عدل 10 رقبہ، اس کو 10 گردن چھڑانے کے برابر اجر ملے گا۔ گردن چھڑانا مطلب کس کو کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، انسانوں کو غلام بنایا، جیسے حضرت بلال غلام تھے امیہ بن خلف کے، جیسے سلمان الفارسی غلام تھے کسی اور کے، تو یہ جو غلام ہوتے تھے تو ان کی گردنیں چھڑانا، انہیں آزاد کرنا 10 آدمیوں کو آزاد کرنے کے برابر ہوتا، اور ایک آدمی کو آزاد کرنا یعنی ایک آدمی کی جان کی قیمت کم از کم 100 اونٹ کے برابر ہوتی ہے۔ اب 10 آدمیوں کی گردن چھڑانا یعنی کتنے اونٹ کے برابر ہو گیا؟ 1000 اونٹ قربان کرنے کے برابر ہوگا، تو 10 آدمیوں کی گردن چھڑانے کے برابر ہے۔ اور فرمایا کتبت لہ 100 حسنہ، اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ومحیت عنہ 100 سیئہ، 100 برائیاں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ، اور اگر اس نے صبح میں یہ پڑھا ہو 100 مرتبہ، شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا جائے گا، یعنی اس کو شیطان سے پروٹوکول مل جائے گا۔ اب شیطان سے وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ اس کے شر سے، اس کی برائیوں سے وہ محفوظ قرار دیا جائے گا۔ اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ بِهِ، اور اس دن اس سے اچھا عمل لے کر آنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا، یعنی جو انسان 100 مرتبہ پڑھا گویا اس دن کا وہ سب سے افضل انسان ہوگا، مگر اس انسان کے جو کسی اگر دوسرے انسان نے 110 مرتبہ پڑھا تو وہ زیادہ آپ سے افضل ہو گیا، کسی نے 125 مرتبہ پڑھا تو پھر وہ آپ سے، لیکن اگر 100 مرتبہ آپ نے پڑھا اور پوری دنیا میں کسی نے بھی 100 مرتبہ نہیں پڑھا تو آپ یقین کیجئے اس دن آپ پوری دنیا میں سب سے افضل ترین انسان ہو۔ یا پھر آپ نے اگر 200 مرتبہ پڑھا اور کسی دوسرے نے 200 مرتبہ نہیں پڑھا تب بھی آپ کیا ہوں گے؟ اس دن کے سب سے افضل ترین انسان کہلاؤ گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اذکار کو سب سے زیادہ اہمیت دی
اس میں اذکار میں استغفار کو اہمیت دی گئی. انشاءاللہ پھر کبھی ہم استغفار پر بھی بات کریں گے، لیکن ضمناً یہاں پر ہم زیادہ سے زیادہ استغفار بھی کرتے رہیں. اور انہی اذکار میں سب سے اچھا ذکر یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں، کیونکہ درود بھی ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالی کا بتایا ہوا ہی نہیں. ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ذکر کرو، اور ایک ہے کہ وہ ذکر درود ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں خود اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اسی طرح سے صبح اور شام کے اذکار ہیں. دیکھ، اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات شاید آپ کو شکر کے حوالے سے جب ہم نے بات کیا تھا تو وہاں پر بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام جو اذکار پڑھا کرتے تھے ان میں ایک ذکر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. یہ ایک ذکر ہے جسے انسان کو چاہیے کہ صبح میں وہ پڑھے اور پھر شام ہونے کے بعد وہ شام میں پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح میں اس کو پڑھے گا گویا اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جو انسان شام میں اس ذکر کو کرے گا تو گویا اس انسان نے پوری رات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا. میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہم صبح سے شام تک اس سے فائدہ اٹھاتے. اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی، سانس لینا اللہ کی ایک نعمت ہے، میرے دل کا دھڑکنا اللہ کی ایک نعمت ہے، میرا جسم کا حرکت کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، پانی کا ایک گھونٹ میرے حلق سے اتر رہا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، میں چل پھر رہا ہوں. تو اب کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی جس کو ہم ہرگز اس کا شکر نہیں بجا لا سکتے چاہے ہم کچھ بھی کریں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اذکار ہمیں بتائے ہیں، فرمایا کہ جو انسان ان اذکار کو پڑھے گا وہ انسان جیسے صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں، تو کہا کہ اس سے وہ اپنے دن کا اور اپنے رات کا گویا شکر بجا لایا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اذکار کے بارے میں فرمایا کہ انسان جب ان اذکار کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جیسے فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس صبح میں 7 مرتبہ اور شام میں 7 مرتبہ اگر کوئی انسان اس ذکر کو پڑھتا ہے یا اس ذکر کو اپنے ورد میں رکھتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو غرض یہ کہ ایسے بہت سارے اذکار ہیں صبح اور شام کے اذکار سے متعلق انشاءاللہ ہم اپنا ایک مستقل درس رکھیں گے جس میں صبح اور شام کے اذکار کی کیا فضیلت کیا ہے، کون سا ذکر کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور صبح اور شام کے اذکار کا بہترین وقت کون سا ہے، اس پر انشاءاللہ ہماری کبھی گفتگو ہوگی. لیکن یہاں پر عام اذکار کے ضمن میں بھی ان اذکار کو ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے، کوئی لمحہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ اپنی فرض نمازوں کے بعد یہ دعا کرتے تھے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو مجھے توفیق دے، اے اللہ تو میری مدد کر. کن چیزوں میں؟ ربی اعنی، تو میری مدد کر، علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، و شکرک، کہ میں تیرا شکر بجا لا سکوں، و حسن عبادتک،
اور میں تیری صحیح اور اچھی یا تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کر سکوں۔ تو یہ ذکر کرنا اور شکر بجا لانا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، لہذا ذکر کرنے کے لیے بھی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے اگر آپ کے دل میں توفیق ڈال دی کہ آپ اللہ کا ذکر کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بات یوں ہی آپ کے دل میں آئی، اللہ چاہ رہا ہے کہ وہ آپ کو یاد کرے، اس لیے اس نے آپ کے دل میں یہ بات کو ڈال دیا کہ تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ تمہارا ذکر کرے گا، اس لیے اللہ تمہیں توفیق دے رہا ہے کہ بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس کا ایک معنی اور مفہوم ہے جو کہیں نہ کہیں سے ہم اس کو لا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا کسی بندے کو کسی ذکر کے لیے توفیق دینا یہ اس کی بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر اللہ آپ کے دل میں استغفار کی توفیق دے رہا ہے کہ بندے استغفار کر، یہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو اب آپ کے دل میں جب یہ بات آئی تو آپ بیٹھ کر اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کیجئے اور اللہ کو بہانا چاہیے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے، آپ کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے۔ لہذا کسی انسان کو اس بات کا اگر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے توفیق اور حوصلہ ملتا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوشبختی ہے۔ لیکن یہاں پر ضمناً میں ایک بات بتاؤں، عام طور پر لوگ ذکر کرنے کے لیے لمبی لمبی تسبیح لے کر یا تو بیٹھتے ہیں یا چلتے پھرتے کہیں پر بھی کھڑے ہیں، تسبیح بھی گھوم رہی ہے، زبان بھی چل رہی ہے، لیکن زبان باتیں بھی کر رہی ہے اور ذکر بھی کر رہی ہے۔ یہ ایک طرح کا دکھاوا ہے، ہم کسی کی نیتوں پر حملہ نہیں کرتے اور ہر انسان غلط ہو یہ کوئی ضروری بھی نہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ ایک پاکیزہ عمل ہے، اس لیے پاکیزہ ہے کہ آپ اس کا دکھاوا نہیں کر رہے ہیں، تو آپ اس کو دل میں اللہ کے لیے اللہ کا ذکر دل پہ کریں اور آپ کی زبان آپ کے ہونٹوں کے اندر ہی چلتی رہے، یا ہلکی سی حرکت بھی ہو تو لوگوں کے سامنے اس کا دکھاوا مت کریں اور خاص کر اپنا ذکر اپنے ہاتھوں میں کریں۔ نماز کے بعد کے جو اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنی انگلیوں پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں پر گنا کرتے تھے۔ یا بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ ان انگلیوں کے پور پر بھی، آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے پور پر بھی اللہ کا ذکر کریں، نہیں تو آپ بے شمار اللہ کا ذکر کریں، گنتی کا گننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اور آپ جتنا زیادہ ذکر کر سکتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور اس ذکر کے کرنے میں کبھی بھی تھکان اور اکتاہٹ نہ محسوس کریں۔ اور خاص کر اکثر میں اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہتے رہتا ہوں، ہم میں کا ہر شخص گاڑی چلاتا ہے، بائک پر ہوتا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی کام اس کے پاس نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم گاڑی چلانے کے درمیان کا وقت اللہ کے ذکر میں لگائیں، بجائے یہ کہ ہم خیالات کی دنیا میں ہو یا بیکار بغیر کچھ سوچے سمجھے بغیر چلتے رہیں، اس کے بجائے اگر ہم اس قسم کے اذکار کو لیں، اس قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیف اور تعریف حمد و ثنا کو ہم بیان کرتے رہیں تو ہمارا نامہ اعمال بڑھتا بھی جائے گا، اور پھر وہ جو فضیلتیں آپ نے شروع میں سنی ہیں وہ سب ہمارے حصے میں رہے گی۔ یہاں پر ایک بات کر میں اپنی بات ختم کروں گا، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرنے کے لیے ہمیں کہا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر درود پڑھنے کی بات کہی، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کی مغفرت کی دعا کرنے کی بھی بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک
مسلمان کے بدلے میں اس کو ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہ دعا کروں، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، اے اللہ تو بخش دے تمام مسلمانوں کو جو زندہ ہیں یا جو مر چکے ہیں۔ تو اب آپ گنتی کر سکتے ہیں کتنے مسلمان ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ آدم علیہ السلام سے اسلام کا سلسلہ چلا ہے۔ آدم علیہ السلام مسلمان تھے، تمام انبیاء مسلمان تھے۔ جب آپ کہتے ہو اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، الاحیاء منہم والاموات، جو زندہ ہیں اور جو مر چکے ہیں، تو اس میں کوئی بھی مسلمان چھوٹا نہیں۔ ہر مسلمان کے بدلے میں آپ کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو اب آپ 1 منٹ سے کم کے وقفے میں آپ دیکھیں گھڑی، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، کتنا لگا؟ 15 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے۔ 15 سیکنڈ میں ہم کروڑوں نہیں اربوں کھربوں نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے۔ اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہو، اور مسلمان ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہیں۔ تو اس صورت میں ہم روزانہ، آج کل دنیا میں چلتا ہے کہ کون بنے گا کروڑ پتی، کون کمائے گا۔ دنیا کمانے کے لیے ہمارے پاس کئی چیزیں ہیں، آئے ہم لاتعداد اور انگنت بے شمار نیکیوں کے کمانے کے لیے ہمارے پاس اگر روزانہ کے اوقات میں سے صبح کے 15-20 منٹ، شام کے 15-20 منٹ اگر نکال دیے جائیں تو ہم سے بڑا نیکیوں کا کمانے والا یا یہ نیکیوں کا حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار توفیق دے۔ شیطان ہمیں جہاں بھلاتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے رہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر سکیں، اس کا شکر کر سکیں اور اس کی عبادت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ ہمیں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کے مطابق ہمیں نیکیاں بھی عطا فرماتا رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔